بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری موضوع یہ ہے کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں طلبہ کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے اکثر فارغ شدہ طلبہ یا جو ریسرچ کر رہے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی ماسٹر کے ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ریسرچ وہ کر لیتے ہیں، نہ ان سے حکومت فائدہ اٹھا لیتا ہے، نہ ان کا پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، کسی بھی سیکٹر میں ان سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں جاتا۔ تو یورپی ممالک اور جو دوسری ترقی یافتہ ممالک ہے، ان میں یونیورسٹیز کا جو مارکیٹ ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کولیبریشن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ سے تحقیق کرتے ہیں، پھر ان تحقیق کو بنیاد بنا کے اپنے پروگرس بنا لیتے ہیں، اپنے لیے راہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا کوئی تصور ہے نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اگر آپ کوئی کریٹیو بندے ہیں تو یونیورسٹی لیول پہ اساتذہ کے جو جتنی بھی آپ کے مینٹرز ہیں، اساتذہ ہیں، وہ آپ کی کریٹیوٹی کو مار دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ملک کے دشمن بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں دیر نہیں کرتے۔ بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے کہ قابل سے قابل ہستی ہے جس نے کوئی نیا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا نام و نشان مٹایا گیا ہے، ان کو غائب کیا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم کریٹیو مائنڈز کو ہم مار دیتے ہیں، ہم ان کے صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یونیورسٹی لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ان اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی میکینزم موجود نہیں ہے، کوئی طریقہ کار، کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ ہم روز بروز ہم نیچے چلے جاتے ہیں، ہمارے معاشیات کو دیکھ کے، ہماری جو دوسرے سسٹمز ہیں، سب سسٹمز کو دیکھ کے جتنی بھی ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ہم کمزوری کے شکار ہیں، ہم بالکل ڈیویلیو ہو رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ بنیادی وجہ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہماری یونیورسٹیز کی جتنی بھی طلبہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کی ریسرچ کو کنٹرول کرنے، ان کو چیک اینڈ بیلنسنس پر رکھنے کے لیے کوئی میکینزم موجود نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ان لائن سسٹم ایسا ہے کہ کسی خاص موضوع پہ اگر ہم معاشرے کو دیکھیں، اگر مارکیٹ میں کسی خاص چیز پر ریسرچ کی ضرورت ہے تو یونیورسٹیز کو کوئی ایسا ڈیٹا ملتا نہیں ہے مارکیٹ سے کہ وہ یونیورسٹی اپنے طلبہ کو دے کہ وہ ان خاص اسپیسیفک فیلڈ پہ ریسرچ کرے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی ایسا کوئی اپنے طرف سے کوئی کر رہا ہو، کوئی ٹیچر وغیرہ، لیکن کوئی پراپر میکینزم اس کا موجود نہیں ہے۔ اگر میکینزم موجود نہیں ہے تو پھر بندے اپنے طرف سے یا ایسی کوئی واحیات ٹاپکس پہ ریسرچ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، یا اگر ان کا کوئی فائدہ ہے تو اس کا فائدہ قوم تک یا ریاست تک پہنچتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ان جو ریسرچ کی ہوئی ہے بچوں نے، اس پر ہم مزید ریسرچ نہیں کرتے، ان کو ہم مزید پروموٹ نہیں کرتے، ان کے ایجادات اگر پہلا تو ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی کس نے کیا ہے تو ان کو ہم کوئی ویلیو دیتے نہیں ہے، ان پر ہم انویسٹ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم نے ابھی تک دنیا کو کوئی انوینشن، کوئی کریشن دیا ہی نہیں۔ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، چیک کر لے، کسی بھی یونیورسٹی نے، پاکستان میں سینکڑوں کے تعداد میں یونیورسٹی ہے، انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پی ایچ ڈی پیدا کی ہے، لیکن ان پی ایچ ڈی ڈاکٹروں نے ابھی تک کوئی دنیا کو کوئی ایجاد دیا ہی نہیں ہے، کوئی انوینشن ان کا ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ ہے وہ ریسرچ کر لیتا ہے، ان کو پھر جاب لگتی ہے، نوکر پیشہ بندہ ہو جاتا ہے، بندہ نوکری اختیار کر لیتا ہے، تو پھر ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سسٹم ان کو یہ موقع فراہم نہیں کرتا کہ وہ مزید ریسرچ کرے، جو ریسرچ اس نے کیا ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرے، ان پر مزید ریسرچ کرے، ان کو مزید نگار اس میں پیدا کرے، اس کو مزید ابھارے۔ ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے۔ بس ایک بندے کی نوکری لگ گئی تو پھر وہ فارغ ہوا، اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم ان اساتذہ کو، خواہ اساتذہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، جو کوئی بھی ہے، ہم ان کو فراہم نہیں کرتے، موقع فراہم نہیں کرتے کہ وہ جا کے اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ مزید کچھ ریسرچ کرے، کوئی ایجاد کرے، کیونکہ ان کو ہم ٹائم نہیں دیتے، ان کو ہم ان پہ انویسٹ نہیں کرتے، ان کو ہم پیسے نہیں دیتے۔ ہمارے پاس اکانومی کی مسائل ہے، بہت سارا مسائل ہے، جو پیسے کی وجہ سے تحقیق مزید کیسے ہوگی؟ یہی ہوگی کہ وہ بندوں کو ہم پیسے دیں، ان کو ہم مینٹر کرے، ان کو ہم فورس کرے کہ وہ اپنی ریسرچ کو مزید آگے بڑھائے، لیکن ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے لاکھوں کی پی ایچ ڈی ڈاکٹر پیدا کی ہے، سینکڑوں کے تعداد میں یونیورسٹیاں موجود ہے، لیکن ابھی تک ہم نے نہ قومی سطح پر نہ انٹرنیشنل سطح پہ کوئی ایجاد کیا ہی نہیں۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا ہم نے گلا دبایا، ان کی کریٹیوٹی کو ختم کیا ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹی پہ بھی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی تصور ہو۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے جس پر وہ چل رہے ہیں، جس پر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں۔ گورنر کا کوئی برائے نام سا کوئی کنٹرول ہے تو الا ماشاءاللہ ایسا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے کہ وہ طلبہ یا اساتذہ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ آگے چل کے کیا کر رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، آپ کا بھائی ایم ڈی ابرار ممازے، خدا حافظ۔